ہم اور آپ آؤ سیکھیں ہم دین، ہم دین، ہم اور آپ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام جس کا نام ہے ہم اور آپ، مدنی چینل کے ساتھ آج جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان اسلامی بھائیوں نے، جی ہاں، مدنی چینل کی اسکرین پر آپ کو مختلف اسلامی بھائی نظر آ رہے ہوں گے، بچے نظر آ رہے ہوں گے، پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آج جس جگہ پر ہم موجود ہیں یہ اپنی حیثیت میں ایک منفرد حیثیت رکھتی ہے۔ یہ ادارہ، یہ جگہ، یہ پلیسمنٹ ایک ایسا ادارہ ہے، یہ کہہ لیں میری معلومات کے مطابق میں نے اب تک ایسا ادارہ نہیں دیکھا کہ یہ پاکستان بھر میں، پورے پاکستان میں بھی جائیں تو ہماری معلومات کے مطابق اب تک کا یہ پہلا ادارہ ہے، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا میں یہ پہلا ادارہ ہے کہ جہاں پر باقاعدہ نابینا اسلامی بھائیوں کو درس نظامی کرایا جا رہا ہے، یعنی عالم کورس کروایا جا رہا ہے۔ جی ہاں، اس وقت ہم حیدرآباد کے علاقے حالہ ناکے پر موجود ہیں اور یہاں پر دعوت اسلامی کا جو 80 شعبہ جات ہیں ان میں سے ایک شعبہ ہے جامعۃ المدینہ۔ اس جامعۃ المدینہ کی ایک برانچ میں موجود ہیں، اور یہ جامعۃ المدینہ عمومی اسلامی بھائیوں کا نہیں ہے، بلکہ جسے دنیا ڈسیبل کہتی ہے۔ امیر اہل سنت کی تعلیمات دیکھیں، آپ نے جو انداز دیا ہے، ترجمان دعوت اسلامی، مبلغ دعوت اسلامی، ہر دل عزیز شخصیت مولانا عبدالحبیب اتاری فرماتے ہیں اسپیشل ایبل، کہ یہ وہ بچے کے بعض اوقات کسی سے کوئی اللہ پاک نعمت سلب کر لیتا ہے، انہیں پھر مزید اسپیشلٹی بھی عطا ہو جاتی ہے، اور ابھی آپ مدنی چینل کے اس پروگرام میں آگے چل کر دیکھیں گے بھی کہ یہ واقعی میں اسپیشل ایبل بچے ہوتے ہیں۔ ان کے درمیان آج ہم کرنے جا رہے ہیں ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ۔ جی ہاں، دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ یا دنیا بھر میں اور بھی مدارس تو چلتے ہیں نابینا افراد کے، جن میں جو آنکھوں کی بینائی سے محروم ہیں، جو بصارت سے محروم ہیں، دیکھ نہیں سکتے، انہیں حفظ القرآن کروایا جا رہا ہوتا ہے، انہیں ناظرہ پڑھایا جا رہا ہوتا ہے، لیکن درس نظامی باقاعدہ ایک ادارے میں رہتے ہوئے، کہ بعض ایسے نابینا افراد بھی ملتے ہیں جنہوں نے انفرادی طور پر کسی عمومی جامعہ میں داخلہ لے کر، کسی مدرسے میں داخلہ لے کر عالم کورس تو کر لیا، لیکن باقاعدہ کوئی اس کا ادارہ نہیں تھا، تو دنیا میں کہہ لیں پہلا ادارہ دعوت اسلامی نے قائم کیا ہے، اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ اس ادارے میں موجود ہیں۔ جی ہاں، حیدرآباد میں یہ جامعۃ المدینہ برائے نابینا افراد کا افتتاح آج سے چند ماہ پہلے الحمدللہ کیا گیا تھا نا، اور اس وقت ہم یہاں پر موجود ہیں، اور یہاں 2 درجے چل رہے ہیں، فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر، یعنی فرسٹ ایئر کے طلباء کرام نے فرسٹ ایئر کلیئر کیا، پاس کیا، وہ سیکنڈ ایئر میں آ گئے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ آج کے اس پروگرام کا ہمارا انٹرو بھی لمبا ہو رہا ہے اس وجہ سے کہ واقعی میں یہاں کی جو اسپیشلٹی ہے وہ بیان کی جاتی رہے گی۔ یہ کہہ لیں آج کا پورا پروگرام ہی اگر ان کے ادارے پر ہی کر دیا جائے تو وہ بھی کم پڑے گا، ہمارے پاس وقت ختم ہو جائے گا، لیکن یہاں جو معاملات چل رہے ہیں، یہاں جو تعلیمات دی جا رہی ہیں، شاید وہ پوری بیان نہ کی جا سکیں۔ جی ہاں، یہاں 6 رومز ان کے لیے بنائے گئے ہیں جو ان کے رہائشی روم ہیں، بہترین بیڈز وغیرہ لگے ہوئے ہیں، سب کے ساتھ کبٹ موجود ہیں، یہ اپنی اپنی الماری میں اپنا سامان رکھتے ہیں۔ اسی طرح 3 ان کے رومز بنے ہوئے ہیں جن میں ان کی تعلیمی نظام الاوقات کے معاملات چلتے ہیں۔ اور یہ بھی میں بتاتا چلوں، یہ ایسا منفرد ادارہ ہے کہ اس ادارے کے اندر نہ صرف کراچی کے لوگ ہیں، حیدرآباد میں ہم موجود ہیں، 2 طالب علم یہاں پر کراچی کے بھی موجود ہیں، جی ہاں، یہاں پر لاڑکانہ کے بھی موجود ہیں، سندھ کی نمائندگی بھی ہو رہی ہے، اور ابھی میں نے طلبہ کرام سے پوچھا یہاں پنجاب سے، ملتان سے، اوکاڑا سے، دیگر شہروں کے بھی طلبہ کرام موجود ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کشمیر مظفر آباد سے بھی یہاں پر طالب علم آئے ہوئے ہیں۔
یعنی کہہ لے پاکستان بھر کی نمائندگی اس جامعۃ المدینہ کو حاصل ہے، اور یہاں یہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ وقت دور نہیں ہے، دعوت اسلامی یہ خوشخبری بھی سنائے گی کہ یہاں سے جب پہلا بیچ فارغ ہو کے نکلے گا، جب ان کا کانوکیشن ہوگا جسے ہم دستار فضیلت کہتے ہیں، تو دنیا دیکھے گی کہ دعوت اسلامی نے نابینا افراد میں بھی ایک بڑی تعداد کو عالم بنا دیا ہے۔ اور پھر انشاءاللہ الکریم ہر سال یہ ملٹی پلائی ہوتے چلے جائیں گے، اور انشاءاللہ الکریم یہ بھی علماء باہر نکلیں گے اور دین متین کی خدمت کریں گے۔ انشاءاللہ الکریم اپنے پروگرام کو آگے کی جانب لے کر چلتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ مناظر بھی دکھا رہے ہوں گے، مدنی چینل کی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ مختلف اسلامی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو چیئرز پر آپ کو تشریف فرما نظر آ رہے ہیں۔ یہ سارے اسپیشل ایبل ہیں۔ باقاعدہ آغاز اب تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے کرتے ہیں، اور تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے لیے ہمارے درمیان اسپیشل ایبل ہی یہ کہہ لیں بصارت سے جو محروم ہیں، ہمارے محمد نعیم اتاری، ان کا تعلق مظفر آباد کشمیر سے ہے، یہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ وہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے حیدرآباد آئے ہوئے ہیں، سندھ کا سفر کیا، اس جامعۃ المدینہ کے رہائشی طالب علم ہیں اور فرسٹ ایئر کے طالب علم ہیں۔ آئیے ان کی جانب چلتے ہیں اور تلاوت قرآن مجید سماعت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ الکریم۔ نعیم بھائی نے تلاوت کی ہے، آئیے ان آیات کا ترجمہ بھی سنتے ہیں۔ جی محمد فیضان اتاری مدنی انشاءاللہ اس کا ترجمہ ہمیں سنائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، واقعی میں اللہ پاک نے کتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، اس پر رب کائنات کا شکر کرنا چاہیے، اور اگر کوئی مصیبت آئے، مشکل آئے، کوئی نعمت سلب کر لی جائے، اس پر صبر کرنا چاہیے۔ ابھی دیکھیں ہمارے ساتھ یہاں جو اسلامی بھائی موجود ہیں بصارت سے محروم ہیں، لیکن الحمدللہ آج علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ کہہ لیں سرخرو ہونے کے لیے، یہ عالم بننے کے لیے اس جامعۃ المدینہ میں انہوں نے داخلہ لیا ہے۔ اور ہمارے ساتھ اگر کوئی ایسی کہہ لیں کہ ڈسیبلٹی نہیں ہے، اللہ پاک کا کرم ہے، لیکن اگر کسی کے ساتھ موجود ہے ہم بھی یہ اجر پا سکتے ہیں۔ انہیں جو اجر ملنا ہے وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمیں بھی موقع ملتے رہتے ہیں، نابینا افراد ہمارے ساتھ بھی موجود ہوتے ہیں، بعض خاندانوں میں موجود ہوتے ہیں، بعض محلے میں موجود ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان کی خوب خیر خواہی کیا کریں، انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں آپ کو بھی ملیں گی۔ آئیے مزید پروگرام کو آگے کی جانب لے کر چلتے ہیں۔ بہت ہی پیارے اسلامی بھائی جن کا تعلق اوکاڑا سے ہے، محمد اویس رضا قادری چشتی اتاری، یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان سے بہت ہی خوبصورت اعلیٰ حضرت کا کلام سنتے ہیں۔ جی اویس بھائی، کیا سنا رہے ہیں آپ؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کلام اعلیٰ حضرت کے چند اشعار۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ۔ زہے عزت و اعتلاء محمد
زہے عزت و اعتلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مقام عرش کا فلک فرش کا مقام عرش کا فلک فرش کا ملک خادمان ملک خادمان سرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رضا پل سے اب وجد کرتے گزر رضا پل سے اب وجد کرتے گزر کہ ہے رب سلم کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ الکریم. ہمارے اویس بھائی بڑے ہی خوبصورت کلام اعلیٰ حضرت کا ہمیں سنا رہے تھے. میں چاہوں گا جنہوں نے تلاوت کی ہے جنہوں نے نعت سنائی ہے ہمیں انہیں کچھ تحفہ پیش کیا جائے. جی مدنی چینل کے ناظرین ہم مدنی چینل کے ساتھ یہ پروگرام دیکھتے ہیں. ہم عموماً رسالہ یا تسبیح کاؤنٹر تحفے میں دے رہے ہوتے ہیں. اب رسالہ پڑھنے کے لیے یقیناً آنکھوں کی ضرورت ہوتی ہے. جو بینائی سے یہ کہہ لیں کہ فیضیاب ہوتے ہیں وہی پڑھ سکتے ہیں. لیکن دعوت اسلامی نے دیکھیں کیسا کام کیا ہے. دعوت اسلامی نے ان کے لیے کہہ لیں جو نابینا افراد ہیں ان کی جو برین لینگویج کہلاتی ہے اس برین لینگویج کے اندر رسالوں کو بھی الحمدللہ ترتیب دے دیا ہے نا. میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں غسل کا طریقہ. یہ کہہ لیں ڈاٹس کی جو ان کی لینگویج ہوتی ہے اس میں باقاعدہ ان کا قاعدہ بھی بن چکا ہے. اور 4 رسالے جو ہیں وہ شائع کیے جا چکے ہیں. غسل کا طریقہ، بڈھا پجاری، پر اسرار خزانہ، اور ایک رسالہ اور ہے کہ جو الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے جس کو یہ پڑھ کر یہ کہہ لیں کہ اپنے علم دین میں اضافے کا سبب بھی بناتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ یہ تو ان کے پاس موجود ہی ہیں کیونکہ یہ اس سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی جانب ہم کوئی رسالہ نہیں بڑھاتے جو عمومی اسلامی بھائیوں کو تحفے میں دیتے ہیں، یا پھر تسبیح کاؤنٹر نہیں بڑھاتے. ان کو انشاءاللہ ہم فروٹ پیش کریں گے نا. تو پھل آپ کو پیش کیا جائے گا. ایک پھل لے کر آئیے گا، نام اس کا نہیں بتائیے گا، ہاں جو آپ کے ہاتھ میں یہی لے کر آ جائیں. جی یہاں کہہ لیں ہمارا مقابلہ بھی شروع ہو چکا ہے ایک طرح سے. وہ کیسے شروع ہو چکا ہے؟ نعیم بھائی آپ کی جانب ایک پھل آ رہا ہے اور وہ پھل ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے. تو اب جو یہاں دیکھ سکتے ہیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی نظر آ رہا ہوگا وہ پھل آپ کو پیش کیا جا رہا ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے. ویسے تو ہیں چند پھلوں کا ہے لیکن میرے ہاتھ میں ایک پھل ہے اس کا بھی اس میں قرآن مجید میں ذکر آیا ہے. کیلا. کیلا. جی ہاں نعیم بھائی کا جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ.
جی میرے پاس ابھی صراط الجنان موجود ہے اور اس کی سورہ واقعہ کی آیت نمبر 28 اور 29 میں 56ویں یہ سورت ہے. 28 اور 29 میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فی صدر مخدود و طلح منضود، جس کا ترجمہ ہے کنز الایمان بے کانٹے کی بیریوں میں اور کیلے کے گچھوں میں. اس کی تفسیر لکھتے ہوئے مفتی صاحب بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم فرمایا کرتے تھے کہ بے شک اللہ تعالی ہمیں دیہاتی مسلمانوں اور ان کے پوچھے گئے سوالات کی وجہ سے فائدہ پہنچاتا ہے. ایک دن ایک دیہاتی مسلمان آئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اذیت ناک درخت کا ذکر فرمایا ہے اور میرا یہ گمان نہیں کہ جنت میں کوئی ایسا درخت ہو جو اپنے مالک کے لیے تکلیف دہ ثابت ہو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا وہ کون سا درخت ہے؟ اس نے عرض کی بیری کا درخت. یہ اذیت ناک اس لیے ہے کہ اس کے اوپر کانٹے لگے ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا فی صدر مخدود، اللہ تعالیٰ اس کے کانٹے کاٹ دے گا اور ہر کانٹے کی جگہ پھل پیدا فرمائے گا، لہٰذا وہ درخت کانٹوں کی بجائے پھل اگائے گا اور اس کے پھل میں 72 رنگ ظاہر ہوں گے اور ان میں سے کوئی رنگ بھی دوسرے کے مشابہ نہ ہوگا. اور جو فرمایا گیا آیت مبارکہ میں وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ، اور کیلے کے گچھوں میں، یعنی دائیں جانب والے ان جنتوں میں مزے کریں گے جن میں کیلے کے ایسے درخت ہوں گے جو جڑ سے چوٹی تک کیلے کے گچھوں سے بھرے ہوئے ہوں گے. تو پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہ کیلا جو ہے یہ کہہ لیں کہ جنت میں بھی عطا کیا جائے. کیا کیا فروٹ ہوں گے، کیا کیا پھل ہوں گے نہیں جانتے. تو قرآن مجید میں اس کا ذکر بھی آیا ہے، ان الفاظ کے ساتھ آیا ہے، سورہ واقعہ میں آیا ہے. نعیم بھائی کو یہ پیش کر دیا جائے. دوسرے ہمارے اسلامی بھائی یہاں پر موجود ہیں تو انہیں بھی ایک فروٹ جو ہے وہ پیش کر دیتے ہیں جنہوں نے نعت پڑھی ہے. تو انہیں ہم فروٹ پیش کر دیتے ہیں. نام آپ خود بتا دیجئے. چلے برتقال. اچھا ماشاء اللہ الکریم بھائی انہوں نے عربی میں جواب دیا ہے، اردو میں بھی بتا دیں مجھ کو بھی پتہ لگ جائے، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی. مالٹا، انگلش میں مالٹا یا اورنج. اورنج، جی ہاں کینو انہیں پیش کیا گیا ہے اویس بھائی کو اور ماشاءاللہ اس کا نام انہوں نے لے دیا ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین اپنے پروگرام کو آگے کی جانب بڑھاتے ہیں. پہلے ہم اپنا پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے مقابلہ. کیا نام ہے؟ مقابلہ. جی ہاں، مقابلے سے مراد یہ نہیں ہے ہار اور جیت ہو، بلکہ مقابلہ علم دین حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے. کتابوں سے بھی علم دین حاصل ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ ہم مدنی چینل دیکھ رہے ہیں اس کے ذریعے بھی ہمیں علم دین حاصل ہو رہا ہوگا اور اس مقابلے کے ذریعے بھی ہمیں بعض ایسی باتیں معلوم ہوں گی جو ہو سکتا ہے پہلے ہم نہ جانتے ہوں. لہذا میں عرض کروں گا جو ہماری سیدھے ہاتھ پہ ٹیم بیٹھی ہے، یعنی میرے جو سیدھی جانب بیٹھے ہیں وہ سمجھ گئے جائیں گے اسلامی بھائی کون سے ہیں سیدھے ہاتھ کی جانب، کہ جہاں جس سمت میں ہمارے نعیم بھائی بیٹھے ہیں تو نعیم بھائی کی طرف کے اسلامی بھائی ہیں. اس ٹیم کو ہم نام دے دیتے ہیں مکی ٹیم. کون سی ٹیم ہے؟ اور میری بائیں جانب لیفٹ سائڈ پر جو بیٹھے ہیں جو اویس بھائی کی طرف بیٹھے ہیں وہ کہلائے گی ہماری مدنی ٹیم. تو مکی ٹیم اور مدنی ٹیم کے مابین ہونے جا رہا ہے مقابلہ. ہم اور آپ. تو پہلے ہمارے نعیم بھائی کے ہاتھ میں مائک ہے. اچھا اس میں آپ چاہیں تو اپنی جو بھی آپ کے ساتھ میں بیٹھے اسلامی بھائی ان سے مشاورت بھی کر سکتے ہیں. اس کا جواب دینے کے لیے آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ مشاورت کر سکتے ہیں. چلے نعیم بھائی کی جانب پہلا سوال بڑھ رہا ہے اور وہ سوال یہ ہے روزے دار کی منہ کی بو اللہ پاک کو کس خوشبو سے زیادہ پیاری ہے؟ روزے دار کی بو اللہ پاک کو مشک سے. مشک سے زیادہ پیاری ہے. جواب درست ہو گیا ہے. ماشاء اللہ الکریم. نعیم بھائی مائک آگے بڑھا دیجئے. قبالہ بخشش کس کا نعتیہ دیوان ہے؟ مولانا جمیل الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ کا. اویس بھائی کا بھی جواب درست ہو گیا ہے. ہمارے مکی ٹیم سے سوال کیا جا رہا ہے قرآن پاک کے نازل ہونے کی ابتدا کس مہینے میں ہوئی؟ قرآن پاک کے نازل ہونے کی ابتدا رمضان شریف میں شروع ہوئی. جواب درست ہو گیا ہے. جی مدنی ٹیم کی جانب بڑھنے. نماز میں جلسہ کسے کہتے ہیں؟ دو سجدوں کے درمیان ٹھہرنے کو جلسہ کہتے ہیں. جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ. جی مکی ٹیم کی جانب سوال بڑھ رہا ہے. سوال یہ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی عمر مبارک پائی؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال عمر مبارک پائی. جواب بالکل درست ہے. جی اب تیسرا سوال ہماری مدنی ٹیم کی جانب بڑھ رہا ہے اور وہ سوال یہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی شہزادیاں تھی؟
4 शहजादियां थी। 4 शहजादियां आपने कहा। जी जनाब, आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह। जी, चौथा सवाल हमारे मक्की टीम की जानिब बढ़ रहा है और वो ये है, मस्जिद कुबा कहाँ वाक़ है? मस्जिद कुबा मदीने शरीफ में वाक़ है। आपने कहा मदीने शरीफ में और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी, चौथा सवाल हमारी मदीने टीम से होने जा रहा है। सवाल ये है, इमाम आजम अबू हनीफा का नाम बताएं। नौमान बिन साबित। नौमान बिन साबित, जवाब दुरुस्त हो गया है। जी, सवाल है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम तो अब्दुल मुत्तलिब था, आपके नाना का क्या नाम था? वहाब। जवाब ठीक दे दिया है। जी, मदनी टीम से सवाल है, जन्नत में किस नबी को कुनियत के साथ पुकारा जाएगा? हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुनियत के साथ अबू मोहम्मद कहकर पुकारा जाएगा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह। जी, मक्की टीम से सवाल है मेरे दाएं जानिब, कि साहबी रसूल का एक लक़ब अतीक भी है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक। हजरत अबू बकर सिद्दीक इस्लाम के पहले खलीफा, इन्होंने दुरुस्त जवाब दे दिया है। मदीना चैनल के नाजरीन, ये है मदरसतुल मदीना के। अब बाकी जो आप तलबा किराम देख रहे हैं जामिया के हैं, जो बाकायदा दर्स निज़ामी आलिम कोर्स कर रहे हैं, इस जामियातुल मदीना में पढ़ते हैं, और नीचे मदरसतुल मदीना भी है। उनमें ये कह लें है तो वो उमूमी इस्लामी भाइयों का, लेकिन ये एक खुसूसी इस्लामी भाई भी यहाँ रिहाइश भी इख्तियार किए हुए हैं और यहाँ मदरसतुल मदीना में हिफ्ज़ व नाज़रा पढ़ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी इमारत में नीचे मदरसतुल मदीना में जहाँ उमूमी इस्लामी भाई या बच्चे पढ़ रहे हैं, जो देख सकते हैं, वहीं एक दर्जा, एक क्लासरूम बनाया हुआ है जहाँ पर खुसूसी इस्लामी भाई जो बसारत से देखने की नेमत से महरूम है, उनके लिए भी हिफ्ज़ व नाज़रा का सिलसिला किया जाता है। तो ये इस्लामी भाई मदरसतुल मदीना के, इनसे भी एक सवाल कर लेते हैं और आप अपनी टीम से मुशावरत भी कर सकते हैं। सैयदुना अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम का हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या रिश्ता है? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे हैं। इनका जवाब ठीक हो गया है। माशाल्लाह। जी, ये हमारा पहला सेगमेंट था जिसका नाम था मुकाबला, और कह लें कोई भी पीछे नहीं हटा है, दोनों टीमों ने पूरे जवाब दे दिए हैं। इस तरह दोनों टीमें ये मुकाबला जीत गई हैं। कोई एक जीतता है एक हारता है, आप यहाँ देखें कि मुकाबला ही टाई हो गया ना, किसी का जवाब ही गलत नहीं हुआ, दोनों टीम जीत चुकी हैं। चलिए हम अपने अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे जिसका नाम है आपकी जहानत। लेकिन इस आपकी जहानत से पहले मैं चाहूँगा, हमारे साथ जामियातुल मदीना के सिंध के जिम्मेदार भी मौजूद हैं, मौलाना फुरकान अत्तारी मदनी। मैं चाहूँगा कि इनसे कुछ मालूमात भी हासिल करते हैं इस जामिया के अंदर किस अंदाज में पढ़ाई का सिलसिला जारी है और जामियातुल मदीना क्या क्या खिदमात अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ नाजिम साहब भी मौजूद हैं, मौलाना नासिर अत्तारी मदनी, और साथ में हमारे नाजिम जदवल भी मौजूद हैं, मौलाना शुएब अत्तारी मदनी भाई। तो आइए इनसे भी कुछ तासुरात को शामिल करते हैं। आइए पहले जामियातुल मदीना जो उमूमी चल रहे हैं उसके हवाले से फुरकान मदनी भाई से जानते हैं कि हमारे हैदराबाद में और सिंध भर में जामियात के हवाले से दावत इस्लामी की क्या खिदमात है। अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में नाइट जामियातुल मदीना और दिन के जामियातुल मदीना ये 13 चल रहे हैं, और इसमें जो तलबा इकराम के पढ़ने की तादाद है वो अल्हम्दुलिल्लाह कमोबेश 1300 के करीब है। माशाअल्लाह। और इसी में यानी दिन और रात की जामियातुल मदीना में एक जामियातुल मदीना, ये नाबीना का जामियातुल मदीना खुला है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें मज़ीद जामियातुल मदीना को खोलने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। जी, मदीना चैनल के नाज़रीन, जामियातुल मदीना उमूमी जो ये कह लें कि किसी भी नेमत से महरूम नहीं होते, जो आज़ा के हवाले से उनके लिए भी चल रहा है, और जिन्हें डिसेबल कहा जाता है, जो स्पेशल एबल है, उनके लिए भी जामियातुल मदीना, मदारिसुल मदीना, दावत इस्लामी ये एक नेटवर्क चला रही है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं, दावत इस्लामी का एक शोबा FRC भी है। जी हाँ, फैज़ान रिहैबिलिटेशन सेंटर, ये कराची में इसकी पहली शाख बन चुकी है, ब्रांच है, मुख्तलिफ शहरों में ये बनाई जाएगी। जामियातुल मदीना बराए नाबीना अफराद अभी हम हैदराबाद में मौजूद हैं। इसी तरह का जामियातुल मदीना बराए नाबीना अफराद फैसलाबाद पंजाब में भी तामीर के मराहिल में, और अनकरीब आप ये भी खुशखबरी सुनेंगे कि जामियातुल मदीना बराए नाबीना अफराद पंजाब में फैसलाबाद में एक ब्रांच का इफ्तिताह हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी फलती फूलती जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। अमीर सुन्नत का इखलास, आपकी कोशिश है, मुबल्लिग़ दावत इस्लामी का अंदाज़, और हमारी मरकज़ी मजलिस शूरा के निगरान हज़रत मौलाना मोहम्मद इमरान अत्तारी, इनकी खुसूसी तवज्जो और पूरी शूरा की अनथक मेहनत और एक एक इस्लामी भाई की मेहनत के साथ ये अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक बढ़ती चली जा रही है। हमारे साथ एक छोटे से मदनी मुन्ने भी मौजूद हैं, ये भी स्पेशल एबल हैं,
بصارت سے محروم ہیں. بہرحال یہ مدرسۃ المدینہ میں نیچے حفظ کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں. تو پیچھے میں نے بتایا کہ ایک درجہ لگتا ہے اسی عمارت کے نیچے والے میں. ان سے کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد اویس تاری ہے. جی کیا کر رہے ہیں آپ یہاں پر؟ میں یہاں پر پڑھ رہا ہوں. کیا پڑھ رہے ہیں بھائی؟ قرآن پاک حفظ کر قرآن رہا پاک حفظ ہوں. کر رہے ہیں. کتنے سے پارے ہو گئے؟ میرا 9واں پارہ چل رہا ہے. 9واں پارہ چل رہا ہے آپ کا. جی. 9ویں پاری کا نام بتائیں چلیں. وقول الملأ الذی. ماشاء اللہ. اور 9ویں سے پہلے والے کا بتائیں. ولو اننا نزلنا. 7ویں کا بتائیں. واذا سمعوا. 6ٹھے کا بتائیں. لا يحب الله. دوسرے کا بتائیں. سيقول السفهاء من الناس. 4تھے کا بتائیں. لا تنال البر. جی مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں چھوٹے سے مدنی منع ہیں. بعض اگر دیکھا جائے بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں کو بھی شاید سپاروں کے نام نہیں پتا ہوں گے. اچھا 9واں پارہ حفظ کر رہے ہیں. عمر کتنی ہے آپ کی؟ میری عمر 10 سال ہے. 10 سال کی عمر میں 9ویں پارے پر پہنچ چکے ہیں. 8 پارے حفظ کر لیے ہیں. جی مدنی چینل کے ناظرین عموماً جو بچے ہوتے ہیں چھوٹے جو بصارت سے محروم ہوتے ہیں انہیں حفظ ڈائریکٹ بھی کروایا جاتا ہے کیونکہ دیکھ کر پڑھنا ناظرہ یہی ہوتا ہے نا, نظر کے ساتھ پڑھنا, دیکھ کر پڑھنا. تو انہیں ڈائریکٹ حفظ بھی کروانے کی ترکیب بن جاتی ہے. اور بعض یہ بھی پتہ چلا ہے ہمارے ناظم صاحب نے بتایا ہے کہ چھوٹے بچوں کو عموماً جو کوئی یہ کہہ لیں ڈسیبل ہوتے ہیں جسے عمومی طور پر کہا جاتا ہے تو والدین اپنے گھر پر رکھتے ہیں اس بچے کو کیئر کے طور پر کہہ لیں, حفاظت کے طور پر کہہ لیں. تو ایسا نہیں ہے. دعوت اسلامی نے ادارہ آپ ہی کے لیے بنایا ہے. چھوٹے بچے کو آپ لے کر آئیں یہاں پر حفظ کے لیے داخلہ کروا دیں. وہ انشاءاللہ الکریم یہ کہ جلدی پک کرنے والا بھی ہوگا. ویسے ہی یہ اسپیشل ہوتے ہیں, جلدی پک کرنے والے ہوتے ہیں, لیکن وہ مزید جلدی پک کرے گا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایسی خوشخبری بھی آپ کو ملے گی کہ 1 سال کے اندر ہی ہو سکتا ہے وہ حفظ القرآن کر لے. تقریباً سال سوا سال یہ مدرسہ کھلے ہوئے تقریباً اتنا ہی 1.5 سال کے قریب ہوا ہوگا نا. تو یہی تقریباً کہہ لیں اتنا عرصہ ان کو ہوا ہوگا اور انہوں نے 9 پارے کہہ لیں کہ حفظ کرنے تک پہنچ چکے ہیں. تو آپ بھی اپنے بچوں کو یہاں پر بھیجیں, عالم بنائیں, حافظ بنائیں. انشاءاللہ الکریم یہ آگے چل کر آپ کے لیے ذریعہ نجات بھی بنیں گے اور انشاءاللہ جنت میں آپ کے لیے اعلیٰ درجات کا سبب بھی بنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قرآن پاک کی وہ کون سی سورت ہے جو گائے کے نام پر ہے؟ قرآن پاک کی وہ سورت کا نام یہ ہے سورت البقرہ جس کو جواب ٹھیک دے دیا ہے. منیر بھائی آپ سے سوال ہے, قربانی کے وقت اونٹ کی کتنی عمر ہونا لازمی ہے؟ 5 سال. 5 سال. ان کا بھی جواب درست ہو گیا ہے. ان سے درس نظامی کرانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ عمومی اسلامی بھائی تو بک سے پڑھ کر جو ہے وہ یاد کرتے ہیں اور درس نظامی کرتے ہیں. نابینا جو طلباء ہیں ان کو ہم درس نظامی کی جو بکس ہیں وہ آڈیو ریکارڈنگ میں ان کو دیتے ہیں اور استاد صاحب لیکچر دیتے ہیں اور ایک کتاب ان کے پاس آڈیو ریکارڈنگ میں ہوتی ہے. پھر یہ آڈیو ریکارڈنگ سن کر یاد کرتے ہیں اور اگلے دن ہمیں سبق سناتے ہیں. آپ دونوں کے مابین مقابلہ ہونے جا رہا ہے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے نام کا. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت سیدنا عیسیٰ. جی اب آپ کی باری ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام. حضرت سیدنا موسیٰ آ گیا بھائی. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام. اسماعیل علیہ السلام آ گیا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام. آپ کہہ رہے ہیں انار, کیسے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ انار ہے؟ یہ یہاں سے وہ جو امرود ہوتا ہے اس کا تھوڑا نرم ہوتا ہے اور یہ تھوڑا سخت ہے. ہاں یہ شیڈ واقعی میں تاج نما ایک بنا ہوا تھا انار کے اوپر. ہمارے نوید بھائی کا جواب یہ بھی درست ہو گیا ہے. اور آپ آؤ سیکھیں ہم دین